رانا صاحب، اب اگر یہ آپ جو فرما رہے تھے کہ دھمکی دے کر یہ مذاکرات کی بات تو نہیں ہو سکتی کہ کن پٹی پہ آپ نے بندوق رکھی ہوئی ہے سول نافرمانی کی، اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور مذاکراتی ٹیم بنا دیا کہ بات کر لیں. اگر یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف مؤخر کر دیتی ہے تو پھر کیا پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے حوالے سے جو ایٹیٹیوڈ ہے حکومت کا وہ تبدیل ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ایک اور جو ہے ایکسپوز ہوئی پی ٹی آئی، جس نے جو ہے وہ کال دی، جس کے لیڈر نے خان صاحب تو کلیئر تھے سول نافرمانی کے اوپر، لیکن ان کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ یہ عمل بھی جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو دیگر اپوزیشن کے جو جماعتیں جن کے ساتھ یہ مشاورت کر رہے ہیں انہوں نے بھی منع کیا. تو یہ جماعت جو ہے ہر کاوش کرتی ہے جو ملک کی مفادات کے خلاف ہو، تو یہ بھی جو ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اگر یہ اس کو کال آف کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک اور شکست ہوگی پی ٹی آئی کے جو پلان تھے اور جو ان کی نیت تھی وہ اس کو، لیکن یہ اٹ ول بی اے پازیٹیو تھنگ. بات یہ ہے، دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نارملائز نہیں کر سکتے. یہ آپ 26 نومبر کے پرتشدد احتجاج کے بعد، اور جو آپ ایک ملیشیس پروپوگینڈا جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد اور 9 مئی کے بعد آپ سمجھیں کہ چیزیں نارملائز ہو جائیں، چیزیں نارملائز نہیں ہوں گی. قانون جو ہے وہ اپنا ڈیو کورس لے گا، اور جو لوگ شہید ہوئے، مذاکرات کے سارے راستے رانا صاحب بند ہو گئے، مطلب اب کوئی طریقہ نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون اپنا ڈیو کورس لے گا، وہ علیحدہ پیرالل وہ کام ہوتا رہے گا. اب بالکل اگر یہ کال آف ہو گئی ہے، پہلے تو یہ طے کر لیں کہ سول نافرمانی جو ہے وہ کال آف ہو گئی ہے، اس کو اناؤنس کریں باقاعدہ طور پہ. اس کو ہم ایک پازیٹیو اقدام سمجھیں گے کہ اچھی بات ہے، ان کو عقل آ گئی کہ یہ قوت نہیں رکھتے سول نافرمانی کی. آپ لوگ تو مذاق اڑانے لگ جائیں گے ان کا، پازیٹیولی تھوڑی لیں گے. نہیں، ظاہر سی بات ہے نا، یہ پہلے بھی یہ فیل ہوئے تھے سول نافرمانی میں، ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ ڈاماڈول ہے. ان کو پتا ہے کہ کسی نے ان کی کال سننی نہیں ہے، تو بجائے کہ اپنے آپ کو ایک اور فیلئر کے اندر ڈالیں تو اگر اس سے باہر نکلتے ہیں. بہرحال پھر بھی ہم سمجھتے ہیں اچھی بات ہے اگر انہوں نے یہ اس طرف جا رہے ہیں اور اس طرح کی سوچ ان کی بن رہی ہے کہ سول نافرمانی کی کال کو ختم کرنا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے. ویسے کر بھی لیتے ہیں، کچھ ہونا نہیں، لیکن اچھی بات ہے، پازیٹیو لیں گے. ہمارے دروازے کھلے ہیں، یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہوگا، اس کے بارے میں دیکھیں. لیکن میں نے کہا قانونی کاروائی ایک طرف وہ چلتی رہے گی، اس کے اوپر رکاوٹ نہیں آئے گی. باقی پارلیمنٹ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ وہی پلیٹ فارم ہے، آپ ادھر آئیں، آپ ادھر ڈیبیٹ کریں، آپ بات چیت کریں. ہم بھی وہاں، ہم اس کو رد نہیں کرتے بات چیت کو، بات چیت ہونی چاہیے. جو جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن who will bell the cat والی سچویشن ہے. وہ کہتے ہیں مذاکرات کریں، آپ کہتے ہیں نہیں کرنے، آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں، وہ کہتے ہیں نہیں کرنے. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہاتھ بڑھاتا ہے، دوسرا بندہ ہاتھ جھٹک دیتا ہے. دس از ناٹ آن. اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوں گے نا. دیکھیں، مذاکرات 26 نومبر کی جو میں نے آپ کو بتایا نہیں ہو سکتے، آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نہیں، میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں کو آپ اتنا ہی بڑی ایک، وہ بھی ایک کہہ لیں کہ اٹ واز این اٹیمپٹ ٹو ٹیک اوور اسلام آباد. ٹھیک ہے، ایک اٹیمپٹ تھی کہ وہ بھی آپ نے جو ہے وہ نظام کو گرانے کی اٹیمپٹ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی بازو طاقت سے آپ نے خان صاحب کو چھڑانا تھا، تو اس میں آپ فیل ہوئے. تو اب اس کے بعد اب آپ کہہ دیں کہ فوراً بات چیت پہ آ جائیں، تو بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اس چیز کو ہم بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. اچھا، میں ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات کی طرف بھی آنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اسپیشلی ان کا مدرسہ رجسٹریشن بل کے حوالے سے جو بات ہے وہ ہو رہی ہے. اب ناؤ دا پرابلم اس کہ مدارس کے حوالے سے بھی ایک کلیئر ڈویژن نظر آ رہی ہے. ایک طرف 18,060 مدارس ہیں جو کہ آلریڈی ایجوکیشن منسٹری کے انڈر رجسٹر ہو چکے ہیں، دوسری طرف حکومت ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے وعدہ کر بیٹھی مولانا صاحب سے، اور اب مولانا صاحب اس وعدے کو بار بار دکھا رہے ہیں حکومت کو. پی ٹی آئی ان اینی کیس مولانا صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی اس معاملے کے اوپر، یا کچھ شرائط، کچھ ڈسکشن ابھی ہوگی اس بارے میں؟ دیکھیں، پہلی تو بات جو میرے عزیز فرما رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کے مفاد کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی سے بڑی اس ملک کی محب وطن پارٹی ہو نہیں سکتی، یہ بچہ جانتا ہے. اور اسی لیے آج یہ قوم پی ٹی آئی پر اور عمران خان صاحب پر اتفاق کرتی ہے، ان کی لیڈرشپ پہ، اور اسی لیے آج پاکستان کی تاریخ کے وہ مقبول ترین لیڈر ہیں. آج بھی کہیں فیئر یہ کسی قسم کا کوئی الیکشن کرا دیں، کوئی پول کروا لیں، کوئی سروے کروا لیں،
کوئی ریفرینڈم کرا لیں اور ڈبہ شہر کے کسی بھی چوک میں رکھ دیں، میں ان کو دعویٰ کرتا ہوں 100 میں سے 95 لوگ صرف عمران خان کہیں گے۔ اور ایسے میں ایک اتنی محب وطن پارٹی کو، ایسے لیڈر کو یہ کہنا کہ جی ہم کسی مفاد کے، قومی مفاد کے یا ملک کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں انیکا، کیا اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ کا مطالبہ کرنا کیا یہ ہمارا قومی مفاد کے برعکس کوئی ایجنڈا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مطالبہ کرنا، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، ہمارے کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں، سنو نا، لیکن وہ ہمارے احتجاج 1.5 سال سے زائد جو ہزاروں کارکنان بے بنا نہیں ہم کیا، یعنی کہ جو خالی ہاتھ کارکنان تھے 26 تاریخ کو لائی گئی، ریاست نے بے دردی کے ساتھ اپنی طاقت کا استعمال کیا اور بجائے اس کے کہ یہ پولیٹیکل لوگ سپورٹ کریں، سپورٹ تو یہ نہیں کر سکتی ظاہر ہے کیونکہ خود یہ فارم 47 کی بیساکھیوں پر مبنی حکومت ہے، لیکن کم از کم اپنے ضمیر کو تو جھجوڑیں۔ چلے رحمان صاحب والا جواب دے دیجئے۔ کیا کبھی ایسا کسی کے ساتھ ہوا؟ کل کو ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ان کی باری آئے، لیکن یہ ایکسٹریم تھا۔ چلے میں اس کا جواب رانا صاحب سے لوں گی، مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب جی مولانا صاحب کا جو موقف ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ میرے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک تھورو ڈسکشن ہوئی، جس میں محسن نقوی صاحب بھی تھے، جس میں لا منسٹر بھی تھے، جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی تھے، اور اس کے بعد تمام بلز، اور ان میں سے اسپیشلی جو مدارس کی رجسٹریشن والا بل ہے جو ان کی طرف سے آیا، اور اس کے اوپر کامران مرتضیٰ صاحب نے کافی دن بات کی، اور جب وہ بل اسمبلی میں پٹ ہو گیا اور اس پہ ووٹ ہو گیا اور وہ منظور ہو گیا، اور جب وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے تو اس بل پہ پریزیڈنٹ صاحب سگنیچر نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب میرا وقت ختم ہو گیا، 30 سیکنڈز رہ گئے میرے پاس، وہ کر دیتے ہیں۔ رائٹ، آئی ہیو 30 سیکنڈز، رانا صاحب ریسپونڈ کر دیجیے۔ مولانا صاحب کے اس موقف پہ ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو مسائل ہیں ملک کے، وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا اپوزیشن کا ہوتا ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ، ہم اس پر بھی مولانا صاحب کے ساتھ ایک گرینڈ کنسنسس بنائیں گے تاکہ ہم آگے چل سکیں اور حکومت کو ہر محاذ پر ٹف ٹائم دے سکیں۔ گوٹ یور پوائنٹ۔ رانا صاحب ریسپانس 30 سیکنڈز۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہی جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹری کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کا بل اپروو ہوا اور وہ نیا نظام بنا، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اب وہ اسی کے خلاف جو ہے وہ مولانا صاحب سے انگیج وہ کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، ہم سمپیتھیٹک ہیں مولانا صاحب کے ساتھ، ہم نے جو ہے ان کے بالکل ہم نے دونوں اسمبلیوں سے اس بل کو پاس کرایا، لیکن اس کے بعد جب اس کے اوپر دوسری، اور یہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو جو ہے وہ سائن آف کرنا تھا، لیکن انہوں نے لیگل لکوناز کی وجہ سے، اب دیکھیں ہم چاہتے ہیں کنسنسس ہو، ہم سمپیتھیٹک ہیں آج بھی مولانا صاحب کے ساتھ، ہم ان سے بھی انگیج کر رہے ہیں، ہم مختلف علماء کے جو